کہ حق سچ اور نام محمد لینے والوں کی پیشیاں لگائی جا رही ہیں اور جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ اس ملک سے بھاگا ہوا ہے، جس کا بھائی اس ملک کا وزیر اعظم ہے، جس کی بیٹی اس ملک کی وزیر اعلیٰ ہے، اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آئے۔ حق پہ کھڑے ہونے والوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ بارشیں، یہ آندھیاں، طوفان، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انشاءاللہ آخری سانس تک اپنے کپتان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے رب ذوالجلال کی قسم، جو کان کی طرف آنکھ اٹھائے گا ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ اگر آج ہم یہاں بارش کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے، تو ہم تمام تر طریقے نبی آخر و زمان جو وجہ کہنا ہے، جس طرح سے آپ ہیں، جس طرح سے میں ہوں، ناظرین کرام ATC کورٹ کے باہر اس سے موجود ہوئے یہاں پر علیمہ خان کے بیٹے کو جو ہے عدالت کے اندر پیش کر دیا گیا ہے۔ بارش کے اندر میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا دیتے تو یہ کارکنان MPs کی ایک بڑی تعداد، وکلا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس ٹائم موجود ہے۔ میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو وہاں پر لیڈیز، خواتین کی ایک بڑی تعداد، پولیس کی بھی ایک تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر، یہاں پر جو ہے آپ بارش کے اندر بھی موجود ہے، کون سی ایسی محبت ہے؟ خان صاحب کی محبت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں ان کے بھانجے کے لیے، اور انشاءاللہ جب تک یہ ہمارے ساتھ ظلم ستم جاری رہے گا ہم ایسے ہی کھڑے رہیں گے، سڑکوں پر ہی ہوں گے ہم انشاءاللہ۔ ہماری زندگی میں آرام نہیں ہے، آرام نہیں نہیں ہے آرام۔ سر، بارش میں بھیگ رہے ہیں، کہیں سائے میں ہیں، کہیں کھڑے ہو جائیں، کیا ایسی ضرورت ہے یہاں پہ کھڑے ہونے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ حق سچ اور نام محمد لینے والوں کی پیشیاں لگائی جا رہی ہیں اور جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ اس ملک سے بھاگا ہوا ہے، جس کا بھائی اس ملک کا وزیر اعظم ہے، جس کی بیٹی اس ملک کی وزیر اعلیٰ ہے، اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آئے۔ حق پہ کھڑے ہونے والوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ بارشیں، یہ آندھیاں، طوفان، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انشاءاللہ آخری سانس تک اپنے کپتان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ایک سچا عاشق رسول ہے جس نے پوری دنیا میں میرے نبی کی شان کی بات کی ہے۔ انشاءاللہ یہ پوری قوم باہر آنے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح اب سلام میں لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، صرف عمران خان ہے جو عوام کے لیے درد رکھتا ہے، جو اس عوام سے پیار کرتا ہے۔ یہ ظالم جابر اپنی سوسائٹیاں بچانے کے لیے تمہارے گھروں میں پانی بھیج رہے ہیں، اللہ ان کو غرق کرے اور عمران خان کو جلد رہا کرے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بارش میں موجود ہیں آپ، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، پاکستان کا جو قانون ہے وہ تو سٹارٹنگ سے بالکل خراب ہے۔ پاکستان کا قانون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو آدھی رات کو گھر میں چھاپے مار کے ان کو اٹھا کے ان کے اوپر ظلم، جبر، ستم، تشدد کر کے انہیں ڈرا کے انہیں دھمکا کے PTI سے، کان سے اور اس نظریے سے، اس حقیقی آزادی کے نظریے سے دور کر سکتے ہیں، تو یہ ناممکن ہے۔ ہم لڑتے تھے، ہم لڑتے ہیں اور ہم لڑتے رہیں گے۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ حق اور سچ کے لیے لڑے گا، اور میرے لیڈر کا بھی ایک ہی پیغام ہے۔ میں آج یہاں پہ کھڑے ہو کے بات بتانا چاہتا ہوں، جان، مال، عزت، آبرو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خان پہ اور پاکستان پہ قربان۔ کوئی یہ سوچے بنا کہ خان کی طرف آنکھ اٹھانا، میرے رب ذوالجلال کی قسم، جو خان کی طرف آنکھ اٹھائے گا ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ اگر آج ہم یہاں بارش کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے، تو ہم کر سکتے ہیں، ہم بھی ان کے گریبان پکڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈر کی تربیت نہیں ہے، ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ ہم آئین اور قانون کے کٹہرے میں رہ کے ہم حق اور سچ کی بات بلند کرتے رہیں گے، پرامن احتجاج کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ حقیقی ذاتی کے عزم کے لیے نکلتے رہیں گے۔ جی ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں، آگے یار اس کو پکڑے رکھیں یار۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کتنا ایک ظلم کر لیں گے ہمارے اوپر، ہمارے حوصلے یہ توڑ نہیں سکے۔ 10 ماہ ہمیں قیدوں میں رکھ کے ہمیں یہ توڑ نہیں سکے، اور اب ان کو خود ہی شرم آ جانی چاہیے۔ اور میری ریکویسٹ ہے ہمارے پاک آرمی سے اور آرمی چیف صاحب سے کہ آرمی چیف صاحب کے بس کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اور آپ اب بھی اگر ہمارا جو ہے نا یہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائے نا، تو میرے خیال سے شاید آپ کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ راستہ نکلے کہ آپ جنت میں جائیں،
اور میری ریکویسٹ ہے کہ اب بھی آپ حق کا ساتھ دیں. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے کہ ہم نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. آپ ہمیں پھانسیاں لگا دیں گے, 10 سال سزائیں سنا رہی ہیں, انہوں نے ایک رٹا لگا لیا ہوا ہے 10 سال سزا کا. جی تو ان کو خوف خدا نہیں ہے. جی خوف خدا نہیں ہے. آگے چلیں گے. یہاں پر ناظرین کرام میں آپ کو آگے دکھانا چاہوں گا ایک خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ATC کے اندر موجود ہے. آپ یہ گیٹ پر اس وقت پولیس کی جو ہے وہ بھی ایک بھاری نفری اس ٹائم تعینات ہے اور خواتین کی ایک بڑی تعداد آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. حافظ ذیشان صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. سر بارش میں کیا ایسا ہو گیا کہ آپ بارش میں بھی یہاں پر موجود ہیں, کون سی ایسی محبت ہے؟ یہ تو ایک جمہوریت کی جنگ ہے. یہ پاکستان میں جو ظلم زیادتی فسائیت کا ایک دور ہے اس کی جنگ ہے, اور یہ کوئی بلائے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ تو اپنے جذبہ جو عمران خان صاحب کی فیملی ہے اسے اظہار یکجہتی کے لیے اس ملک میں جمہوریت, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آئے ہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دسمبر کی جب ٹھنڈ ہوتی ہے, ہوائیں چلتی ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, تب بھی پی ٹی آئی کے لوگ ایسے ہی اکٹھے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جنگ جیتنے کے بالکل قریب ہے. بہت زیادہ دور یہ ظلم فسائیت کے ساتھ نہیں چل سکتے. انہیں سیکھنا چاہیے کہ ملک میں مسائل ہی آتے جا رہے ہیں, کبھی سیلاب کی شکل میں, کبھی زلزلے کی شکل میں. خدارا اپنی پالیسیز کو اثر نو مرتب کریں, اس میں ریفارمز لے کے آئیں, سیکھیں کچھ. اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت اسی صورت میں ہوگی جب آپ اپنے شہریوں سے ظلم اور فسائیت بند کریں. آپ کی کیا امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں, انصاف کی امید تو کم از کم ان کورٹ سے نہیں ہے. ہمارے 400 سے زائد لوگ ابھی بھی جیل ٹرائل بھگت رہے ہیں. 10 سال کی ایک باٹا ریٹ کے مطابق سزائیں مل رہی ہیں, بلا تفریق مل رہی ہیں. کسی کا جرم ہونا یا نہ ہونا میٹر ہی نہیں کرتا. صرف وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو تو جو انصاف ہے وہ قید ہو جاتا ہے. لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑے بہتر آرگومنٹ پیش کیے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم قانونی جنگ یہاں سے جیت جائیں گے. آپ سب کو کب دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 مہینے میں انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب آنے والا انقلاب آنے والا ہے. انشاءاللہ. یہ خواتین کی ایک تعداد بڑی موجود ہے, ان سے ہم گفتگو کرنے کی کوشش. محترمہ گھر میں بیٹھے ہیں, لیڈیز ہیں, خاتون ہیں, کیا کرنے آتے ہیں یہاں پر؟ ہم اپنے بچوں کا مستقبل دیکھتے ہیں عمران خان کی شکل میں, اور جس طریقے سے انہوں نے فسائیت کے ساتھ اور جھوٹے مقدمات کر کے خان صاحب اور خاص طور پہ اب ان کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے, تو ہم ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا بہت اہم رول ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں, اور یہاں نکل کے آنا اسی چیز کی جو ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے اس کو. جی کیا کہنا چاہیں گی بہن, یہاں پر آپ موجود ہیں؟ جی میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ نکلتے ہیں خان صاحب کے لیے, ان کے فیملیز کے لیے نکلتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل اگر سیو کرنا ہے تو ہمیں نکلنا پڑے گا. یہ بارش ہو یا طوفان ہو, نکلنا تو سب کو پڑتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی خان کی محبت میں عمران خان صاحب کی بہن سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ATC کورٹ کے باہر جو ہے موجود ہیں. آپ یہ کیا کہنا چاہیں گی بہن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نام کو یا کا نستعین. ہم سر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نہ خان کو بھولے ہیں نہ بھولنے دیں گے, اور اس فسائیت میں ہم لوگ کھڑے اور کھڑے رہیں گے. آپ یہ مت سمجھے کہ ہم لوگ مطلب جو ہے وہ ڈر جائیں گے یا ہم چھپ جائیں گے. نہ ہم ڈرنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ چھپنے والے ہیں, اور نہ ہم نے کوئی ڈیل کرنی ہے, نہ ہمارے لیڈر نے کرنی ہے, نہ اس عوام نے ان کے ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں آپ دہشت گرد ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. یہ پتہ ضرور ہے یہ ہم لینے کے لیے, تو بس یہ ہماری دہشت گردی ہے کہ ہمیں انہوں نے جیلوں میں بھی ڈال کے دیکھ دیا ہے. ہم جیلیں بھی بھگت کے آئے ہیں, ہم نے ATC بھی بھگتا ہے 11 مہینے, اور ابھی بھی ہم لوگ جو ہے وہ ECL میں ہمارے نام ہے. اس کے باوجود ہم خان کے ساتھ کھڑے اور ڈٹ کے کھڑے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا وہ جذبہ ہے جو تبدیلی لا سکتے ہیں اور انقلاب لا سکتے ہیں. ووٹ کا جذبہ ہے, وہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تبدیلی لیں گے. انشاءاللہ. کچھ پیغام دینا چاہیں گی مریم نواز صاحبہ؟ میں مختصر یہ کہوں گی کہ یہ مقدمات کا تو بہانہ ہے, اصل نشانہ عمران خان ہے. پہلے دن سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی سے لے کے کبھی کہتے ہیں کہ میز کے نیچے بندہ گھس گیا, اور کبھی کہتے ہیں ہاتھ میں ڈنڈا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا, یہ ظلم اور فسائیت, یہ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ناظرین کرام, یہ آپ کو جو خواتین کی, مردوں کی, بچوں کی گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے. عمران خان صاحب کی بہن کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بارش کے اندر بھی اس وقت موجود تھی. آپ نے ملاحظہ کی. فی الحال مجھے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.